بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد شہزاد آزاد لیکچرر ICB آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم ہمارے لیکچرز کی جو سیریز چل رہی ہے کورونا ویکیشنز کے حوالے سے، اس میں 5ویں لیکچر پہ ہم بات کریں گے۔ 5واں ہفتہ ہے ہمارا اور 5واں ہی لیکچر ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ اس موضوع پہ ہم بات چیت کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور محفوظ و مامون ہوں گے اس وقت چلتی ہوئی وبا سے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ہمارا چوتھا لیکچر تھا روزہ، اس کی ضرورت و اہمیت، اس کے آداب اور اس کے فوائد، اس پہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کی تیاری کی ہوگی اور اس کے جو مختلف سوالات ہیں، جوابات، ان کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، اچھی طرح سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور اس کے بعد انہیں اپنے نوٹ بکس پہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہماری اس لیکچر میں مختلف جو نمازیں ہیں ان پہ ہماری بات ہوگی۔ ان نمازوں میں نماز جنازہ سب سے پہلی ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ عزیز طلباء، دنیا میں ہر جاندار چیز کے دنیا سے آنے اور دنیا سے چلے جانے کا ایک وقت معین ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ دنیا میں آنے میں کوئی دیر ہوتی ہے، انسان ہو یا کوئی بھی زیرو چیز، اور نہ ہی اس کے جانے میں کوئی دیر ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اپنی وفات سے قبل از وقت دنیا سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب ان کی اجل کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر ایک بھی گھڑی، ایک سیکنڈ بھی نہ تو لیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ موت ایک سیکنڈ بھی وقت سے پہلے آتی ہے، بلکہ اپنے مقررہ اور معین وقت پر ہی انسان کو یا ہر روح کو موت آتی ہے۔ نماز جنازہ عزیز طلباء، جب کوئی بھی انسان، خصوصاً مسلمان، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کو دفن کرنے سے پہلے، غسل دینے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس نماز میں رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ تشہد ہوتا ہے، بلکہ صرف قیام، اور قیام کے دوران جو ہے درود ابراہیمی اور مختلف قسم کی دعائیں جو فوت شدہ شخص کے لیے اور دیگر فوت شدگان کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے میت کو، اور اس کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ شہید کو اس حوالے سے بات اہم یہ ہے کہ شہید کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، بلکہ اسے اس کے اصل کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہوتا ہے، انہی کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اگلی بات اہم یہ ہے نماز جنازہ کے حوالے سے اس کے مسائل میں کہ نماز جنازہ مسجد کی بجائے کھلے میدان میں، جنازگاہ میں، اوپن ایریے میں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں عموماً اس کو نہیں پڑھا جاتا، مسئلے کی روح سے اسے اوپن جگہ پہ پڑھا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی ایریا میں گنجان آباد شہری علاقہ ہے جہاں پہ کھلی اوپن جگہ دستیاب نہیں ہے تو پھر مجبوری کے عالم میں اسے مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت اور گنجائش موجود ہے۔
عزیز طلباء، نماز جنازہ کی اہمیت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ معاشرتی اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے ہماری اخروی زندگی کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس نماز جنازہ میں ہر فوت ہونے والے انسان کی مغفرت کے لیے بہت سارے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ انسان کی آخرت کو جو ہے وہ بہتر کرے، گناہوں کو معاف کرے، نیکیوں کو بلند کرے، درجات کو بلند کرے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہو کر اس میت کے لیے شفاعت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھیں، تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، یعنی وہ دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی حوالے سے نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جس نے اس کے دفن میں شرکت اختیار کی اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ اور قرات کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ قرات احد پہاڑ کی مثل ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر وزن کو قرات کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صرف نماز جنازہ پڑھنے سے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز جنازہ کے بعد انسان کی تدفین کے لیے قبرستان بھی جائیں تو انسان کو 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ عزیز طلباء، نماز جنازہ کی اہمیت نیکسٹ ہمارا جو ہے نا وہ گفتگو کا حصہ ہے۔ نماز جنازہ ایک بڑی معاشرتی اہمیت کی حامل نماز ہے۔ اس میں تمام عزیز و اقارب، تمام دوست احباب، تمام کاروباری شراکت دار یا کاروباری لین دین کے لوگ جن سے انسان کا لین دین رہا ہے، وہ انسان کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے دعا کرنے آتے ہیں، اور سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے دوست، ہمارے کاروباری ساتھی، ہمارے رشتہ دار کو معاف فرمائے، اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اس کو جنت میں جگہ دے۔ یہ نماز جو ہے نا ایک بڑے اجتماع کا سبب بنتی ہے۔ عموماً علاقے میں لوگ کتنا اہتمام عید نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں اور پورے کا پورا گاؤں جمع ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے میں بھی بڑی سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خوشی میں اگر شریک نہیں ہو سکا تو نہ ہو، لیکن غمی میں شرکت ہر شخص اپنے طور پہ لازمی سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جتنے بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ دل کی رنجشوں کو بھلا کے، دل کے غصے گلوں کو بھلا کے انسان کو دنیا سے الوداع کرنے کے لیے اور اچھے لفظوں میں الوداع کرنے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ نماز جنازہ کی اہمیت ایک لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ باہمی ہمدردی، بھائی چارہ اور اخوت، محبت، رواداری، ایک دوسرے کے غم و الم میں شرکت کے جذبے کو فروغ دیتا ہے، باہمی ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے، بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں آ کے فوت شدہ کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے عزیز کو آخرت میں جنت میں جگہ دے۔ عزیز طلباء، نیکسٹ ہماری جو نماز ہے وہ ہے نماز استسقاء۔ اب نماز استسقاء جو ہے، استسقاء کا لغوی مطلب ہے پانی طلب کرنا، اور اسلامک اصطلاح میں صلاۃ الاستسقاء سے مراد ہے وہ نماز جو ہم خشک سالی میں، بہت شدید گرمی میں، جب
بارش نہ ہو رہی ہو، ہمیں بارش کی بہت زیادہ طلب ہو، اس وقت ہم بارش طلب کرنے کے لیے جو خاص طریقے سے دعا کرتے ہیں اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جو کہ جہری قرات کے ساتھ بلند آواز میں قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ امام دیتے ہیں، اور خطبے کے آخر میں خشوع و خضوع سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خشک سالی سے بچائے، اور اس دعا میں اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت، یہ دعا شامل ہوتی ہے۔ یہ دعا آپ نماز استسقاء کے بعد پڑھیں، نماز استسقاء کے دوران پڑھیں، یا تنہائی میں بھی پڑھیں۔ بارش طلب کرنے کے لیے آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھیں گے اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی مہیا کر، و بہائم کا اور جانوروں کو، وانشر رحمت کا اور اپنی رحمت کو بکھیر دے، واحیی بلدک المیت اور اپنی جو مردہ ہوئی پڑی زمین ہے جس کو پانی نہیں مل رہا، جو پانی سے ترس رہی ہے، اس کو پانی مہیا کر کے اس کو ایک نئی زندگی اور نئی زرخیزی عطا فرما، یہ دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ جب خشک سالی کے حالات ہوں، سارے کے سارے علاقے کے لوگ جمع ہو کے ایک جگہ پہ اللہ سے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عموماً ایسی اجتماعی دعا کو رد نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہماری اگلی نماز، نماز حاجت۔ جب بھی کسی کو کوئی بڑی ضرورت پیش آئے، حاجت درپیش ہو، تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے 4 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو اور ایسی نماز کے بعد دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام نے بیانات اپنے اپنے دے رکھے ہیں کہ ان کی یہ جو نماز حاجت کے بعد کی جانے والی دعائیں کس کس طرح سے قبول ہوتی ہیں، اور عموماً یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو رائے گاں نہیں جانے دیتا۔ اس کے بعد ہماری نماز ہے نماز تہجد، جو کہ جس کا بہترین وقت ہے نصف شب سے لے کے اذان فجر تک، صبح کی اذان کے ہونے تک اس نماز کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اللہ کو یہ محبوب ترین نماز ہے، یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت کی نماز ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، اور انسان اللہ سے راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات مناجات پوری کروانے کے لیے تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور اللہ اس ملاقات میں انسان سے گفتگو کرتا ہے، انسان کی گفتگو کو سنتا ہے، اور عموماً تہجد نماز جو ہے، تہجد میں کی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ کم از کم اس نماز کی جو رکعات ہیں وہ 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ جو ہے 8 رکعات پر مشتمل نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اور عزیز طلباء، یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے تنہائی میں رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بڑی طویل اور شناسائی والی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو تمام نفل نمازوں میں محبوب ترین نماز جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سو جاتے۔ مطلب یہ کہ وہ نماز تہجد بڑے اہتمام کے ساتھ
اللہ سے ملاقات کرتے، نماز تہجد ادا کرتے اور اس کو عموماً مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نبی گرامی علیہ السلام کے بقول داؤد علیہ السلام کی جو نماز ہے، نماز تہجد، وہ بڑی پسند ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی نماز ہے نماز اشراق۔ اس اشراق کا جو آغاز ہے، اشراق طلوع آفتاب سے سورج کے خوب تپ جانے تک کا جو وقت ہے، اس دوران نماز اشراق پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر انسان پڑھ کے جہاں نماز فجر پڑھی ہے وہیں پہ بیٹھ کے، مسجد ہو یا گھر ہو، احتیاطاً بہتر تو یہ ہے کہ مسجد ہی ہو، مسجد میں بیٹھے اور مسلسل اللہ کی عبادت، ذکر اذکار کرتا رہے، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد نماز اشراق کو ادا کرے۔ 2 رکعت نماز نفل ہے یہ، اور جس نے یہ نماز فجر کے پڑھنے کے بعد جو شخص بیٹھ گیا اور نماز کو ادا کیا، اور اس کے بعد مطلب بیٹھا رہا طلوع آفتاب کے بعد یہ نماز اشراق پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ کے ہاں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگلی ہماری نماز ہے نماز چاشت، جو کہ نماز اشراق کا وقت جہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ نماز چاشت کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور سادہ الفاظ میں یہ حدیث کے مطابق طلوع آفتاب سے ظہر کے وقت کا بالکل درمیانہ وقت ہے، وہ بہترین وقت ہے چاشت کی نماز کا۔ اور آج کل وہ وقت آپ یوں سمجھیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 10 بجے کا جو وقت ہے، وہ طلوع آفتاب سے زوال کے درمیان کا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ 4 رکعت چاشت پڑھتے، پھر اللہ جتنی توفیق دیتی آپ اتنی رکعت نفل نماز پڑھتے جاتے۔ تحیۃ المسجد ہماری نیکسٹ نماز ہے۔ وضو کے بعد اوقات مکروہ کے علاوہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد فلیصلی رکعتین، آپ میں سے جب بھی کوئی مسجد آئے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہماری آخری جو یہاں پہ مذکور سبق میں مذکور نمازوں میں سے آخری نماز ہے تحیۃ الوضو، یعنی صلاۃ سنت الوضو، وضو کے بعد کی 2 رکعت نماز۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم ہمارے اس سبق نماز جنازہ اور دیگر نمازیں جو ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے اس لیسن میں، ہمارے اس لیکچر میں ٹوٹل 5 سوالات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، MCQs ہیں، جس کا جز 1 ہے میت کی مغفرت کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے نماز جنازہ، یہ اس کا جواب الف والا ہے۔ استسقاء کے معنی ہیں پانی طلب کرنا۔ نماز چاشت کا وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ نماز چاشت کا وقت ہے، اور وہ وقت ہے جیسا کہ میں لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ جب سورج تھوڑا تپ جائے۔ وقت مکروہ میں کون سی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تمام نمازیں ہی اوقات مکروہہ میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔
سوال نمبر 2 ہے مختصر سوالات۔ مسلمان کا مختصر سوال یہ ہے، پہلا یہ ہے، مسلمان کا موت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان کا موت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر روح کو اور دنیا کے ہر انسان کو اس کی وقت معین پر موت آنی ہے، جس میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ تو تاخیر ہونی ہے اور نہ ہی تقبیل ہونی ہے، بلکہ عین وقت جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے عین مطابق انسان کو موت آنی ہے، اور اس کے بعد انسان اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہ اور اپنی نیکیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے بیہیو کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے نماز جنازہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جب کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے، اس کی آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے مختلف علاقوں سے، مختلف ایریاز سے انسان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور انسان کے دوست احباب اس کی مغفرت کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا مختصر سوالات میں سے ہے، فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا فرض کفایہ وہ فرض ہے جو تمام امت پہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس علاقے کے لوگ، اگر کوئی بھی ایک گروپ، ایک گروہ یا ایک شخص اس فرض کو ادا کر دے تو وہ باقی تمام مسلم امت کو کفایت کر جاتا ہے، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ شہید کی تدفین کے بارے میں کیا احکام ہے؟ ہمارا چوتھا مختصر سوال ہے۔ اس کے بارے میں احکام یہ ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں ان کو ایک تو غسل نہیں دیا جاتا، نہ ہی ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور ان کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے جس لباس میں وہ فوت ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عموماً شہداء کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے جہاں وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ قبرستان میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا پانچواں مختصر سوال ہے، اوقات مکروہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ اور وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے انہیں اوقات مکروہ یا اوقات ممنوع کہتے ہیں، اور وہ 3 اوقات ہیں۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت، جس وقت سورج کی ٹکیا جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہوتی ہے، منظر عام پہ آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا زوال کا وقت، جب بالکل سورج کی جو ٹکی ہے وہ ہمارے سر پہ آ جاتی ہے، جب ہر چیز کا سایہ جو ہے نا وہ اس کے نیچے ہی رہ جاتا ہے، اسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ وہ بھی وقت نمازوں کے لیے ممنوع ہے، اس وقت میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ غروب آفتاب کا وقت، عین اس وقت جب سورج کی ٹکی غروب ہو رہی ہوتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہوتے ہیں۔ اس سوال کے بقیہ جواب کے لیے صفحہ نمبر 27 سے 29 پر موجود 7 نیکسٹ جو ہے ہمارا تفصیلی جوابات جو ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں۔ اس میں عزیز طلباء ہیڈنگ جو ہے ہمارے لیسن کے اندر نماز جنازہ کا طریقہ، وہ صفحہ نمبر 27 پر ہے، اس کو غور سے دیکھیں، اور اس میں جو عبارت ہمارے اس سوال کے جواب کے لیے لکھی گئی ہے اس کو میں ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے سے لے کے اسلام کا طریقہ تدفین نہایت باوقار ہے تک، یہ آپ کے سوال نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں کا جواب ہے۔ دوسرا تفصیلی سوال جو ہے، نماز جنازہ کی اہمیت کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں۔ تو اس میں سبق کے اندر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نماز جنازہ کی اہمیت، جو کہ صفحہ نمبر 26 اور 27 پر دیکھیں، اور جو عبارت اس سوال کے جواب کے طور پہ آپ نے لکھنی ہے اس کو نوٹ کریں۔ وہ ہے، نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے سے لے کر قرات احد کی مثل ہے۔
سوال نمبر 3 ہے، نفلی نمازوں سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی 3 نمازوں پر نوٹ لکھیں۔ اب نفلی نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہیں جو پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن ان کے پڑھنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اللہ کی قربت اور اللہ کا جو ہے وہ قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ نمازیں نہ بھی پڑھی جائیں تو ان کے نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ نماز تہجد ہے، اگر ہم پڑھیں تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز اشراق ہے، پڑھیں تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ اسی طرح نماز چاشت ہے، اس کو بھی پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ اس کے نہ پڑھنے کا انسان کو نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 ہمارا ہے، کالم بنائیں اور جملے درست کریں۔ اب بیٹا اس میں 2 کالم ہیں ہمارے پاس، ان کالموں کو ہم ملاتے جائیں گے اور اپنے سوال کو مکمل کرتے جائیں گے۔ تہجد جو ہے وہ تہائی رات کی نماز ہے۔ اشراق جو ہے وہ ہے اپنا طلوع آفتاب کے بعد۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد، اور تحیۃ الوضو جو ہے وہ وضو کے بعد ہے۔ کوئی بھی نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ زوال کے وقت اس کا جواب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسا کہ آپ کے سامنے جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی موجود ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ سوالات جو مختلف ہیں ان کے جوابات کس طرح سے دیے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا اس لیسن اور اس لیکچر کا آخری جو سوال ہے وہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ 5واں سوال، ڈیش سے مراد وہ نماز ہے جس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نفل سے مراد وہ نماز ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تہجد کا بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ نصف شب سے لے کے آخر شب تک یہ جو ہے اپنا تہجد کی نماز کے بہترین اوقات ہیں جن میں ہمیں تہجد کی جو نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لیسن کو اچھی طرح سے سنا، اور بلکہ اچھی طرح سے آپ سنیں گے، اور سننے کے بعد آپ اس کو یاد کر کے اپنے نوٹ بکس کو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مکمل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور جب بھی کالجز اوپن ہوں گے، اسکولز اوپن ہوں گے تو آپ انشاءاللہ کلاسز میں آ کے اپنے اسلامیات کے جو اساتذہ ہیں ان کو اپنی نوٹ بکس چیک کرواتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔